نکاح میں پوچھنا پڑتا ہے لڑکے والوں سے کہ مہر معجل ہے یعنی پیشگی دیا ہوا یا معجل ہے بعد میں دیا جائے گا. تو وہ کہہ دیتے کہ جی 50,000 مہر ہے، 25 معجل کرو، 25 معجل. اور یہ خانہ پوری ہے. میں نے پوچھا تو ایک کڑونجو سا بیٹھا ہوا ہے اور کٹی ہوئی داڑھی ہے اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھایا ہوا ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی پرانا پاپی ہے، خطرناک ہے. میری طرف دیکھ رہے ہیں، مجھے کہتا ہے آپ مہر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مہر نکاح کی صحت کے لیے شرط ہوتا ہے. کہا اسلام میں کتنا مہر ہے؟ میں نے کہا فریقین جس پر متفق ہو جائے وہ مہر ہے. 32 روپے 8 آنے کیا چیز ہے؟ میں نے کہا جب 33 روپے کے 52.5 تولے چاندی ملتی تھی تو 8 آنے کم کر کے تاکہ زکوٰۃ قربانی فطرہ نہ آئے. مجھے جواب میں کہتا ہے جب تنگ آ گیا نا، ہر سوال کا جواب دیا جا رہا تھا، کیا آپ نکاح کے مسائل جانتے ہیں؟ میں نے کہا اتنا جانتا ہوں کہ اسی سٹیج پر 2 جلدوں میں کتاب ترتیب دے سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. اسی سٹیج پر بیٹھے بیٹھے 2 جلدوں میں کتاب مرتب کر سکتا ہوں نکاح کے مسائل پر. تو مجھے کہتا ہے اتنا تو آپ کے بڑے بھی نہیں جانتے. میں نے کہا آپ کو پتا تھا کہ وہ نہیں جانتے؟ کہا. میں نے کہا ہمارے بڑے ہیں موسیٰ کاظم، علی رضا، جعفر صادق، امام محمد باقر، حسین، حسن، علی، یہ جانتے تھے نکاح، یعنی صرف متا جانتے تھے. تو لوگ سارے ہنس پڑے. وہ تھا پکا رافضی ان خبیث. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بڑوں میں مولانا بنوری، مفتی ولی حسن کا. میں نے کہا نہیں، بڑوں کے بڑے وہ پیش کر دو تاکہ آپ بھی ٹھکانے لگ جائیں. یاد رکھے ذرا. ایک نکاح میں نے کہا کہ مہر مقرر کرو تو ایک آدمی نے آواز دی بھائی تم جو چاہو لکھو. میں نے کہا مہر میں نے نہیں دینا ہے، میں کیوں مقرر کروں؟ میرا کیا کام ہے مہر مقرر کرنا؟ کہا بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نہیں ہو سکتا. تو مجھے کہتا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ مہر کیوں اسلام نے ضروری کر دیا؟ میں نے کہا یہ خاتون کی عزت اور ناموس کا بدل ہے. تو مجھے کہتا ہے اچھا 32 روپے 8 آنے ایک نوجوان لڑکی اس کی عزت کا بدل ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے، بدل ہے، 10 روپے بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے لگے آپ کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا تمہیں یہ سوال کرتے ہوئے حیا نہیں ہے؟ وہ تو بغیر پیسوں کے دے رہی تھی. اسلام نے کہا ٹھہرو ہم تیرا نکاح کراتے ہیں اور مہر مقرر. میں نے کہا تو ویسے تیار تھی گناہ کے لیے. لوگ سمجھ گئے کہ مہر کا انعقاد کس حکمت کے ساتھ. الحمدللہ. میں نے کہا اسلام کی قدر و شرف مان لو کہ اس نے ایک خاتون کو ایک مرد کے پاس جانے سے پہلے کچھ صبر اور عزت سکھائی، ورنہ یہ معاشرت ایسے کتیا اور گیدڑوں کی طرح لٹ پٹ ہو رہا تھا. انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شان ورشا کہتے صاحب روزی جزا وانگاہ خطیب انبیاء. امام الائمہ ابو حنیفہ النعمان. شرف اور فضل دیکھو. کسی عالم کے ساتھ اتنا کہے کہ امام، تمام مقامات آ گئے. الحمدللہ. قال انی جاعلک للناس اماما. یہاں علماء اہل سنت نے تفاسیر میں روافض کی مرسومہ امامت کا رد کیا ہے. ان کے نزدیک اصل دین امامت ہے اور نبی امام کا ایک قسم کا ایلچی ہے معاذ اللہ. تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نبی مرسل ہے اس لیے امامت ان کے منصب عظیم کا تابع ہے. اور جس امامت کی سوچ اور فکر روافض رکھتے ہیں، اسلام جو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور جسے حضرت علی نے منوایا ہے،
اس اسلام میں رفض کی امامت کا کوئی تصور نہیں۔ مزید تفصیل کسی ذی عقل نے دیکھنی ہو تو اس مقام پر تمام تفاسیر موجود ہے، میں اشارے کرتا ہوں اور وہ تمہیں کام آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اس موضوع پر قاری ثناء اللہ پانی پتی نے منصب الامامت لکھی ہے، اور روافض کی تو سینکڑوں کتابیں اس موضوع پر ہے۔ خمینی نے جو صحیفۃ النور لکھا ہے کئی مجلدات میں، اس میں امامت پر خاصی جلد ہے۔ اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس امامت کے مسئلے پر 2500 روایات ہیں جو حقیقت میں واہیات ہیں، اور یہ کہتے کہ اس سے زیادہ روایات ہمارے پاس معاذ اللہ تحریف قرآن کے ثبوت میں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کا امام۔ مبتدین کا طریقہ ہے، مبتدین اور لوگوں کا دماغ خراب کیا ہوا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے اور اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس میں مختلف کھانے لگا لیتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کھانے اسی طرح قبر میں پہنچے۔ یہ عجیب بات سن، ان کے نزدیک ثواب نہیں پہنچتا، وہ شربت، وہ پراٹھا، وہ گرم گرم چائے وہ قبر شریف میں پہنچتی ہے اور مردہ شڑپ شڑپ پیتا جاتا ہے۔ ان کا مردہ بھی عجیب ہے، یہاں بھی کھانے سے نہیں بھرا، وہاں بھی نہیں بھرا جا رہا۔ ایک دولہے کا انتقال ہوا تھا، دلہن عدت میں تھی 4 مہینے 10 دن کی، اگر حمل نہ ہو۔ میں امام تھا اس محلے میں، مجھے کہا آؤ فاتحہ دے، میں چلا گیا۔ ایسے 2 تختے، ایک پر ہر قسم کے کھانے، پھیرنیاں، کھیر، کسٹرڈ، اور دوسرے پر تمام جہان کے پھل اور شربتیں۔ کہتے اس پر فاتحہ پڑھو، وہ بہت شوق سے کھاتا تھا، آج اس کو بھیجنا ہے۔ پیچھے ایک پلنگ کھڑا ہے، چارپائی کھڑی ہے، اور اس کے پیچھے میں نے دیکھا کہ خاتون زیب و زینت سے آراستہ کر کے وہ کھڑی کی گئی۔ میں نیا امام تھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ اس کی دلہن ہے، جب آپ فاتحہ پڑھیں گے نا ان سب چیزوں پر کہ یہ ثواب سارا پہنچے گا نا، تو یہ بھی اس کی بہت محبوبہ تھی۔ اور میں نے کہا اچھا بچو صبر کرو گا۔ میں نے کہا فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ کھانے کہاں جائیں گے؟ کہا آپ کے ساتھ مسجد۔ میں نے کہا یہ کہاں جائیں گے؟ تو کہنے لگے اچھا بھائی تو ہٹ گیا، چل ہٹ جا ہٹ جا۔ میں نے کہا فاتحہ تو پھر اپنے مقام پہ پہنچنا چاہیے، دعویٰ کو فائدہ ہو، مسئلہ لے گئی۔ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام ایسا بنو کہ لوگوں کو ہدایت دے سکو، امام ایسا بنو کہ مسلک بیان کر سکو، امام ایسا بنو کہ عقائد دین کا تعارف تمہارا کام ہو، اور خیر کے اعمال جچے تلے انداز میں ہو، اور رد شرک اور بدعت ببانگ دہل نہایت مفید و کارآمد طریقے سے ہو۔ انی جاعلک للناس اماما۔ اور مجھے اگر موقع فراہم ہوا تو میں انشاءاللہ تعالی ایک رسالہ لکھوں گا اور اس کا نام ہوگا آداب امامت۔ مجھے اپنے مسلک سے اس میں نہایت شکوہ ہے کہ ہمارے امام کامیاب امام نہیں، اس کے مقابلے میں مبتدی امام ایک ہی جمعے میں آ جائے گا، ایک ہنگامہ کر دے گا، دنیا کو حیران کر دے گا۔ ہمارے امام 1 سال گزارے گا اور کوئی شاہ اسماعیل اور مولانا قاسم کو نہیں جانے گا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کا امام۔
قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں بھی امام کو چاہیے کہ اس کا بیٹا امام ہو، عالم کو چاہیے کہ اس کی اولاد عالم ہو۔ جو شخص علم میں کامیاب ہوگا وہ اپنے اولاد کو علم دلائے گا، اور جو علم میں ناکام ہوگا، جب دودھ کی دکان نہیں چلتی تو لوگ کسی اور محلے میں سبزی لگا لیتے ہیں، اور جب دودھ کی دکان کامیاب ہو تو وہ آر پار 2 ڈبل دکانیں کھول لیتا ہے۔ عالم جب علم پر فخر کرے اور شکر کرے اور اللہ اس کی عزت دوبالا کرے تو وہ اس کی نسل میں بھی کوئی غیر عالم نہیں ہو، یاد رکھیں۔ اور عالم کو پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ میں نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ مجھے بہت دنیا و دولت ملے، یا میں نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ میں دین کی خدمت بڑی کروں۔ اگر دین کی خدمت اور دین کے ثبات کے لیے اس نے علم پڑھا ہے تو پھر دنیا پر نظر نہ ڈالے، دنیا اللہ اس کے پیروں میں لے آئے گا۔ اور اگر اس نے دنیا کے لیے علم پڑھا ہے تو اس سے زیادہ ملعون کائنات میں نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جس نے دین کو اغراض دنیا کے لیے استعمال کیا 500 فرسخ میل جنت سے دور رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ اللہ مجھے امامت دے رہے اور یہ نہایت شریف منصب ہے، تو حضرت نے کہا میری اولاد بھی امام ہونا چاہیے۔